الزمان، یہ آخری زمانے کی ایک نشانی اور میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانی یہ ہوگی، اس زمانے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے، اور اس قریب آنے کی تشریح بھی امام ہی نے فرمائی۔ کہا کہ ایک سال اس طرح سے گزرا کرے گا کہ جیسے انسان کو لگے گا کہ ایک مہینے کی بات ہے، اور ایک مہینہ آئے گا اور جائے گا، اور آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ ارے یہ تو لاسٹ ویک کی بات ہے، اور ایک ہفتہ یا ویک اس تیزی سے گزرے گا کہ آدمی کو یہ لگے گا کہ ارے یہ تو 24 گھنٹے پہلے کل کی بات ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت پر لگا کے جب اڑنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ میرے بیٹے کے ظہور کا زمانہ قریب آ رہا، تقارب الزمان۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس کتاب میں یہ حدیث میں نے دیکھی تو حدیث لکھنے کے بعد نوٹ دے کر کتاب کے آتھر نے نیچے یہ لکھا تھا کہ یہ جیسے ہمارا زمانہ وہ آج سے 400 سال پہلے کے، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے سیرت رسول میں پڑھا تھا کہ وہ مکے سے مدینہ تقریباً 15 دن میں پہنچے تھے، اور آج ہم لوگ صرف 4 دن میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا تیز ہو گیا ہے زمانہ، وہ 4 دن میں پہنچتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیزی آ گئی ہے زمانے میں کہ اب تو ظہور امام ہونا چاہیے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر بائی کار اور 35 منٹ کے اندر بائی ایئر ایک انسان مکے سے مدینہ پہنچ رہا۔ تقارب الزمان۔ مگر اپنی ذاتی معاملات کی بات کو چھوڑ دی، ایام عذاب، ابھی یہ کل کی بات لگ رہی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، عزا خانوں میں صف عزا بچھائی گئی تھی، سیاہ پردے لٹکائے گئے تھے، کالے علم بلند کیے گئے تھے، ہر مومن اور مومنہ سیاہ پوش ہو گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 68 دن یا 68 ڈیز اس طرح سے گزرے، یا صف عزا اٹھانے کا وقت آ گیا، پردوں کے بدلنے کا وقت آ گیا، علم کے پھریرے کالے سے سبز کرنے کا وقت آ گیا۔ مگر یہ 68 دن کی مسلسل عزا کے بعد اس میں آپ حضرات نے اپنا آرام قربان کیا، اپنا وقت قربان کیا، اپنے پیسے قربان کیے، ساری زندگی کا روٹین اس 68 دنوں میں آپ کا بدلتا چلا گیا، اور یقیناً جیسا بھی آپ الوداعی مرثیے میں پڑھ رہے تھے کہ خصوصی طور پہ دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ میں سے سب کو حاصل ہو رہی ہے، وہ روایت جسے دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر مومن کے ذہن میں ہے، اور آج کچھ اتنی ساری باتیں بیان کرنا کہ شاید آخر میں پھر وقت کی کمی ہو جائے۔ وہ روایت کہ جہاں مجلس عزا میں آنے والے مومنین اور مومنات اپنی جوتیاں اتارا کرتے ہیں، وہاں سے انہیں شہزادی فاطمہ زہرا کی دعا حاصل ہوا کرتی۔ یہ میرے لال کی عزادار، یہ میرے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کرنے والے، یہ اپنے غم کو بھلا کر میرے گھر کا غم منانے والے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس حوالے سے آپ کو یہ دعا مل رہی ہے، اور یہاں مدد اور وہاں شفاعت۔ خدا معلوم سارے آئندہ ہم میں سے کون اس صف عزا پہ بیٹھ کے دوبارہ ماتم کر رہا ہو، اور کون براہ راست خدمت امام میں پہنچ چکا ہو۔ لیکن اس عزا کے حوالے سے آخری 2 باتیں بیان کر کے آج کی دوسری مناسبت وہ اسی دوسری بات کے حوالے سے آگے بڑھے گی۔ پہلی بات یہ بھی ایک مرتبہ دیکھنا کہ اس عزا کے 68 دن کے کورس کے بعد جہاں ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو دعائے سیدہ سے مزین کیا، وہاں دوسری جانب زمانے کے ظالموں اور زمانے کے یزیدوں کو کتنا پہچانا، اور اس کے خلاف جہاد کرنے کی کتنی طاقت، کتنی انرجی ہم نے اس عزاداری سے حاصل کی، جس کا ایک بڑا مقصد یہ کہ انسان کو وہ طاقت دی جائے
کہ پھر وہ اپنے زمانے کے ظالموں سے ٹکرائے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ خاص طور پر جن معصومین نے اس صفحہ ازا کے حوالے سے بار بار اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا، ان میں وہ معصومین آتے ہیں کہ جن کا زمانہ غیبت امام کے زمانے سے بالکل قریب ہے۔ جیسے جیسے 12ویں کا عدد سامنے آ رہا تھا، اس زمانے کے ظالم حکمران پریشان ہو رہے تھے۔ دیکھیں، شروع میں اہل بیت اطہار پہ مظالم اس حوالے سے ہو رہے تھے کہ یہ اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، مگر 8ویں امام کے بعد سے اب مسئلہ خالی یہ نہ رہا کہ نواں امام اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف جہاد کر رہا، اب یہ پریشانی بھی ہو گئی کہ یہ سلسلہ 9 تک پہنچ گیا، اور 9 کا مطلب یہ ہے کہ 12واں بہت قریب آ گیا۔ یہ خیال تو صاحبان ایمان کو بھی نہ تھا، وہ تو ظالم تھے جن کے پاس انکمپلیٹ حدیثیں آئی تھیں۔ صاحبان ایمان کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ 12ویں کے آنے کے بعد غیبت اتنی لمبی ہو جائے گی۔ وہ ظالم، دیکھیں، اللہ کے رسول نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ آخری امام کے حالات پہنچائے۔ بڑی عجیب بات ہم کو نظر آتی، اور وہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس، یعنی شیعان حیدر کرار کے پاس آنے والے امام کے حوالے سے اتنی ساری تفصیلات ہیں کہ جس کا تعلق رجعت کے ٹاپک سے، جو کہ آپ حجت الاسلام علامہ فاضل موسوی صاحب کا پورا اشرا رجعت کے عنوان پر اسی حسینیہ کے اسی ممبر سے سماعت فرما چکے، تو کتنی ساری تفصیلات ہمیں دی گئیں، مگر عام مسلمانوں کی کتاب اس عنوان سے تو بھری، اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ ایک آخری امام آئے گا، اس کا نام، اس کا لقب، اس کی تفصیلات، مگر اتنی زیادہ ڈیٹیل رجعت کے حوالے سے نہیں ہے جتنی ہمارے پاس۔ یعنی تفصیل ہمیں بتائی گئی، وہاں بنیادی طور پہ صرف عقیدے پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ آنے والا آئے گا اور ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ تو ظالم حکمران بنو امیہ کے، بنو عباس کے، وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ 12واں آج آئے گا اور کل ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ کلام رسول پہ ان کو یقین تھا۔ تو اب جیسے جیسے 12 کا عدد قریب آ رہا، ویسے ویسے ان کی راتوں کی نیند اڑی جا رہی۔ جیسے پھر میں جملہ دوہرا دوں کہ 5ویں امام کے زمانے کا حکمران 12ویں کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہا، اس کا مسئلہ اس کے خیال میں صرف 5واں امام۔ 7ویں امام کے زمانے کا حکمران 12ویں کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خالی 7ویں سے مقابلہ کرنا، مگر 9 کے بعد اب ہر ظالم اپنی جگہ پریشان ہے کہ مجھے 9 سے بھی مقابلہ کرنا، اور 9 کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 کے بعد 12واں آ جائے گا، اور 12واں آتے ہی تلوار نکال کے ظالموں کا خاتمہ کرے گا، اور ہر ظالم اپنے آپ کو پہچانتا۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یہ سورہ قیامت کی آیت، اور سورہ قیامت سورہ دہر سے ملا ہوا سورہ۔ ترجمہ کیا کہ انسان خود اپنی حالت کو جانتا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ایکسکیوز اور بہانے پیش کرتا رہے۔ معاذیرہ، معذرت کی جمع، جو لوگ مختلف قسم کے ایکسکیوز لاتے ہیں گناہوں اور ظلم کے لیے، لیکن اندر سے یہ آدمی جانتا ہے کہ میں ظالم ہوں۔ اب 9 کے آنے کے بعد ظالم حکمرانوں کی پالیسی میں ذرا سا چینج آیا، اور وہ چینج اس معنوں میں آیا کہ کہا کہ اپنے زمانے کے امام پر تو جو ہمیں ظلم کرنا ہے وہ ہم کریں گے، مگر 12ویں کو اس دنیا میں آنے سے روکنا، اور اس کے لیے مختلف وہ طریقے اختیار کیے گئے جو عقیلس اور محفل کا عنوان اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ خود ایک ڈیٹیل ٹاپک، مگر 9 امام سے معصومین کی سیرت کو یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرے کہ اب یہاں پہ 2 قسم کے ظلم ہو رہے ہیں، ایک خود اس امام کے خلاف جو ان ظالموں کا طریقہ کار شروع سے چلا رہا، اور دوسرے اس حوالے سے کہ آنے والے کو روکنا۔ اور اس کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ شادی اپنے خاندان میں کراؤ، تاکہ اگر آنے والا پیدا بھی ہو تو اپنے ہی خاندان میں پیدا ہو، یعنی وہ آنے والا سارے ظالموں کا خاتمہ کرے،
بہت سارے صاحبان ایمان کی بھی فکر یہی. کل میں نے ایک لفظ عقیدہ استعمال کیا، بعض صاحبان ایمان کے لیے واضح نہ ہوا، اسی لفظ کو بدل کے میں فکر میں بدل رہا ہوں. بعض صاحبان ایمان کی تھنکنگ بھی ہے کہ آنے والا امام ظالموں کا خاتمہ کرے گا، ہمارا خاتمہ نہیں کرے گا چاہے ہم ظالم ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ ہمارا ان سے ایک رشتہ، ہمارا ان سے ایک رابطہ، ہمارا ان سے ایک کنیکشن ہے. مگر یہ فکر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے وہ ایک طرف رکھی. پہلی مرتبہ بنو عباس کے حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے 12ویں کو روکنے کا کہ شادی اپنے گھرانے میں کرا دو. اس لیے اب یہ والا لفظ جو ہے ہمارے یہاں پاکستان میں نبی کے جشن میں استعمال ہوتا، اور ابھی ہم نبی کے جشن پہ نہیں جا رہے، 8ویں کے شہادت کے دن کا بیان چل رہا. کون سا جملہ؟ کہ مامون نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو تاکہ اگر 12واں آیا بھی تو میری بیٹی کے وطن سے آئے گا، وہ ہر ظالم کو ختم کرے گا، نانا پہ تلوار کوئی تھوڑی چلائے گا. یہ نانا کا کنسپٹ مامون کے پاس اپنے حوالے سے آ رہا. اب طریقہ کار بدلے جا رہے، کبھی یہ شادی کے ذریعے سے، اور کبھی جب دیکھا اس میں بھی ناکامی ہو گئی، سارا سال انہی معصومین کی ولادت کی محفلوں اور شہادت کی مجلسوں، انہی معصومین سے میری مراد ہے 8ویں کے بعد والے، ان کی محفل ولادت اور مجلس شہادت میں مجھ جیسا طالب علم یہ نقطہ مومنین کے سامنے پیش کرتا تو آپ کو علماء کرام کا بیان سننے کے عادی. بار بار یہ بتایا جاتا کہ پہلے شادی کرتا ہے پھر زہر دے کے شہید کر دیتا. کب؟ جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو دوسری بھی شادی ہو چکی اور وہاں سے اولاد بھی ہو چکی. چنانچہ اپنی پلاننگ ناکام ہو گئی کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس یہی ایک شادی رہے گی اور جو بھی اولاد ہوگی وہ میری اولاد کہلائے گی. اب طریقہ بدلا، اور اب طریقہ یہ کہ اولاد ہو گئی 9ویں کے جہاں یعنی 10واں دنیا میں آ گیا، اسے تو ہم نہ روک پائے اور نہ اسے اپنے خاندان میں پیدا کر پائے. اب طریقہ یہ بدلا کہ 11واں کون؟ 11ویں کو روکنا. اور یہاں سے ذرا سا آج 11ویں امام کی شہادت کا دن ہے تو میرا بیان اس پہ ہوگا. 11ویں کو روکنا، 11ویں کو اس دنیا میں نہیں آنے دینا. 11ویں امام کے حوالے سے ایک عجیب بات جو بہت کم لوگوں کو پتا، آج عین شہادت کا دن ہے ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے. یہ حق ہے ہمارے 11ویں امام کا کہ 10 منٹ صحیح لیکن ان کا تذکرہ ضرور کیا جائے. اور یہ حق ہے ہمارے اس 12ویں امام کا کہ جس کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. امامت کا مطلب کیا؟ امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، تھرو امام زمانہ جاتا ہے. ہر زمانے کے امام کی ایک ذمہ داری یہ کہ دنیا میں جتنے عمل انجام دیے جا رہے ہیں وہ ان کی تصدیق کرے اور پھر اللہ کے پاس بھجوائے. ایک پراپر چینل اللہ نے بنایا. جو زمانے کا امام ہمارے تمام اعمال کا گواہ، ہمارے تمام اعمال اس کے تھرو جا رہے ہیں. اور خالی یہ نہیں، ادھر سے بھی بندگان خدا کے لیے جتنی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ بھی ڈائریکٹ نہیں آتی ہیں، وہ بھی تھرو امام آتی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر اولی الامر کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچتا. تو امام کی ذات اس اعتبار سے بڑی اہم ذات ہے کہ ایک طرف اللہ کی ہر رحمت، اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی ہر برکت ہم کو عطا کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یعنی اسلامی ممالک میں رہنے والے، ہمارے یہاں سے مراد کراچی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں، اسلامی ممالک میں رہنے والے جب کبھی نماز جمعہ میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں نماز جمعہ میں، اور یہ ہر جمعے کے دوسرے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ وہ امام ہے، خاص 12ویں کے نام کے بعد یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا. یہ وہ امام کہ جس کے موجود ہونے سے یہ زمین و آسمان اب تک باقی، اور اس کی برکتوں سے رزق الورا ساری مخلوقات عالم کو رزق عطا ہو رہا. تو اللہ کی بارگاہ سے جو آتا ہے تھرو امام آتا، اور ہماری طرف سے جو وہاں جاتا ہے تھرو امام جاتا. تو اس امام کا ہم پر اور زیادہ حق ہے. تو آج اس کے بابا کی شہادت کا دن، آج اس امام کی یتیمی کا دن. مصائب کل سنے، نوحہ کل سنا، تابوت کل آپ نے اٹھایا شب کے مسئلے کی وجہ سے. مگر ذرا سا تذکرہ 11ویں کو بڑے عجیب انداز سے پردہ غیبت میں رکھا گیا. اچھا اب دیکھیے، ایک جملہ میں نے کہا، دوسرا جملہ بھی کہہ دو. ظالم حکمران 8ویں کے بعد 9ویں امام کے زمانے سے متوجہ ہو گئے 12ویں کو روکنا، اور ادھر خود ائمہ معصومین اس طرف متوجہ ہو گئے کہ ماننے والوں کو غیبت کا عادی بنانا
غیبت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. کائنات کا لنگر، زمانے کا امام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اچانک غائب ہو جائے. دیکھیے بہت بڑا صدمہ، اچانک موت آتی ہے. کیسا ماں پاگل ہو جاتی ہے بیٹے کی اچانک موت دیکھ کر، کیسا بیوی پاگل ہو جاتی ہے شوہر کی اچانک موت دیکھ کر. اور یہی بیٹا کئی مہینے بیمار رہے، ہاسپٹلائز کیا جائے، آئی سی یو میں داخل ہو اور پھر مرے. موت وہی موت ہے، لیکن وہاں مینٹلی پریپیئرڈ ہوتی ہے. اچانک موت کے اندر صدمہ زیادہ ہوتا. اور یہ چیز تاریخ انبیاء میں گزر چکی ہے. جو نبی اچانک غائب ہو گیا اس کے ماننے والے گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ اچانک غیبت برداشت نہ ہوئی. حضرت ادریس کے بعد ہی دنیا میں بت بنائے گئے کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئے. حضرت عیسیٰ کے بعد یہ سارے مسئلے چلے، اچانک غائب ہو گئے. تو اب یہ کہانی اللہ امت محمدی میں یا اس فرقہ حیدر کرار میں نہیں دہرانا چاہتا، مینٹلی پریپیئرڈ کیا جا رہا. اور وہ کس طرح کیا گیا کہ آہستہ آہستہ ہر امام غیبت میں چلا گیا. کچھ دن سامنے رہتے عوام کے، کچھ دن غیبت میں چلے جاتے. اور خاص 11واں امام اس حوالے سے اس لیے بہت اہم ہے کہ 11ویں امام کی ٹوٹل ایج ہے 28 سال. 28 سال. ہمارے معصومین کے سلسلے میں، اماموں کے سلسلے میں 9ویں امام کی عمر ہے 25 سال. ان کے بعد سیکنڈ ینگسٹ امام. مگر 9ویں امام پھر بھی 17 امام رہے کیونکہ بہت بچپنے میں یتیم ہو گئے. عمر کم ہے، امامت کا ڈیوریشن بہت زیادہ. ہمارا 11واں امام سیکنڈ ینگسٹ امام ہے، مگر پیریڈ آف امامہ سب سے شارٹیسٹ یعنی 11ویں امام کا ہے، صرف 6 سال. اب سنیے، 28 سال عمر ہے ٹوٹل، جو اسٹارٹ ہوتی ہے 10 ربیع الثانی 232 ہجرہ سے، اور یہ عمر اختتام کو پہنچتی ہے آج 8 ربیع الاول 260 ہجرہ. مگر اس 28 سال میں سے 26 سال امام لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہے. یعنی امامت پر آنے سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے نہیں تھے 11ویں امام. صرف ایک بہلول دانا کا واقعہ ہمیں ملتا. اور کیوں نہیں تھے؟ بھائی 10ویں کے بیٹے ہیں، 10ویں کے گھر میں رہتے ہیں، اس لیے نہیں تھے کہ ایک فالس امپریشن لوگوں کو یہ ملا کہ امامت 10ویں کے بعد سید محمد کو ملنے والی ہے. یہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں جن کا روضہ آج بھی سامرہ جاتے ہوئے شہر بلد میں نظر آتا. اور یہ وہی روضہ جہاں کی خاص منت ہے گوسفند یا بکرے کو ذبح کر کے قربان کرنا. یہ وہی روضہ کہ آج بھی اس کے حدود میں کوئی آدمی کوئی چوری نہیں کر سکتا. آج بھی جو قافلے جاتے ہیں ان سے پوچھی کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی چیز اٹھا کے بس میں آ کے بیٹھ گیا، بس اسٹارٹ آج بھی نہیں ہوگی. سید محمد جو لوگ کربلا کی زیارتوں کے لیے گئے انہیں پتا کہ سامرہ جاتے ہوئے بلد کے اندر رک کر کس طرح خصوصی طور پہ زیارت کی جاتی ہے. مگر مختصر سے وقت میں بات پہنچانا تھی ورنہ میں اور ڈیٹیل میں جاتا. تو انہیں 10ویں امام نے اپنی زندگی کے اندر زیادہ تر انہیں سامنے رکھا، فرنٹ پہ رکھا، پکچر پہ رکھا. زبان سے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بعد امام بنے گا، مگر اس طرح سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ چند مومنین کو چھوڑ کر سب یہ سمجھنے لگے کہ یہی وارث بنیں گے اپنے بابا کے. صرف چند مومن جن کے پاس وہ حدیثیں آئی تھی جس میں رسول اللہ نے آخر تک کے سارے اماموں کے نام بتا دیے، وہ ہر ایک کو یاد نہیں تھی کیونکہ اکثر لوگ بعد میں شیعہ ہوئے اور معصومین یہ حدیثیں بہت زیادہ پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. ون آف دا ریزن یہی تھا کہ اس وقت 11ویں کو چھپانا. سید محمد آنکھوں کے سامنے، اور وہ اپنے باپ کی شہادت سے 2 سال پہلے انتقال کر گئے. تو 10ویں امام سے 2 سال پہلے تک یہ امپریشن رہا کہ امامت ان کی. چنانچہ ظالم حکمران ان کی نگرانی کرتا رہا کہ ان کی شادی نہیں ہونے دینا، مگر یہ انتقال کر گئے. پھر ایک دم سے 11ویں امام کو پکچر میں لایا گیا، اور جیسے ہی 11ویں امام سامنے آئے ویسے ان کی شادی بھی ہوگی. وہ جو نرجس خاتون کا واقعہ ہوا، لیکن اس شادی کو بھی چھپایا گیا اور بچے کی ولادت کو بھی. اور پھر جیسے ہی ظالم حکمران کو پتا چلا کہ 12واں پیدا ہو چکا، فوراً 11ویں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو صرف 2 سال آزاد رہے. یہ 2 سال بھی ایسے کہ 1 سال امامت سے پہلے، 1 سال امامت کے بعد.
امامت سے پہلے 21 سال تک 11واں امام اس لیے لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ 10ویں کے ہر امام کے کئی بیٹے ہوتے، توجہ تو ہوتی ہے جو نیکسٹ امام بننے والا، تو لوگوں کی نگاہیں سید محمد پر تھی، اور امامت سے صرف 1 سال بعد آزاد رہے، یعنی 21 ایئرس کی ایج میں سامنے آئے پبلک کے، 23 ایئرس کی ایج میں ایک بار پھر غیبت میں چلے گئے۔ کون سی غیبت؟ عباسی حکمران نے جیل میں ڈالا، وہ جیل جو کوئی جیل ہی نہیں، خالی ایک ٹنل ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر کبھی رات کے وقت اچانک اٹیک ہو جائے تو بادشاہ کو بھاگنے کی آسانی رہے، اور ایسی ٹنل جو اسکیپ کے لیے یا بھاگنے کے لیے بنائی جاتی وہ بہت چھوٹی بنائی جاتی، تاکہ اگر کبھی کوئی دشمن اٹیک بھی کرے تو جگہ ہی اتنی کم ہو کہ سامنے ایک سے زیادہ آدمی نہ آ سکے، نہ صحیح طریقے سے آدمی کھڑا ہو سکتا، نہ صحیح طریقے سے آدمی لیٹ سکتا، اور وہاں 6 سال میرے ان 11ویں امام نے گزارے، جن کی شہادت کا آج دن ہے اور جن کا پرسہ ابھی بھی ہم اپنے زمانے کے امام کو دے رہے ہیں۔ مگر اس پورے عرصے 11ویں امام عام شیعوں کے کانٹیکٹ میں نہ رہے، کہا کہ تمہارے جتنے پرابلم ہیں ان کا سلوشن اب تک کے 10 امام دے چکے، تو مولا پھر آپ کس لیے؟ کہا کہ میں غیبت میں جتنے شیعہ آنے والے ٹل جب تک کہ میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوتا وہاں تک کے سارے پرابلم کا سلوشن میں دے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد میرا بیٹا غیبت میں ہوگا، تو آنے والے زمانے میں جو پرابلم پیدا ہوں گے اگر میں انہیں سالو نہ کر کے جاؤں تو اور انہیں کون سالو کرے گا؟ تو خاص طور پہ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد میں مختار نامے پہ آ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہ 11واں امام اگرچہ 260 ہجری کا امام، لیکن تاریخ امامت میں یہ اونلی امام ہے جس نے اپنے زمانے کے لیے کم حدیث ارشاد فرمائی، کم مسئلے بتائے، کم کانٹیکٹ رکھا، اور زیادہ تر غیبت کے پیریڈ کے شیعوں کا خیال رکھا، ان کو گائیڈنس دی، ان کے پرابلم کے سلوشن بتائے اور ان سے ریلیٹڈ حدیث بیان فرمائی۔ اس لیے اللہ نے صرف 6 سال کا ڈیوریشن رکھا تھا، اس زمانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، وہ 10واں امام اپنے زمانے کے سارے مسئلے حل کر چکا، خاص 11واں امام ہمیں یاد کر رہا، ہمارے لیے گائیڈنس کا انتظام کر رہا، کیونکہ 12واں امام کل بھی میں نے کہا تھا اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صرف امامت کے بعد غائب نہیں ہوا، ولادت کے دن سے ہی غائب، کوئی کانٹیکٹ نہیں، البتہ زیارتیں کرائی گئی تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو جائے کہ کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابن خلدون نے اٹھا کے لکھ دیا کہ 11ویں لابلد مرے تھے، کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، شیعوں نے عقیدہ بنا لیا، اور آج بھی ہمارے اپنے کچھ ایسے رائٹر ہیں جو اسی عقیدے کو دوہرا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کے سامنے 12ویں کو لایا گیا، مگر بہت ہی کم اور انتہائی اتھینٹک اور ریلائبل لوگ، عام پبلک کے سامنے 12واں امام پہلے دن سے غائب، تو 11ویں نے ہمارے اور آپ کی پرابلم کو سالو کیا۔ چنانچہ تاریخوں میں ملتا کہ عام شیعوں سے کہا تھا کہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کرنا، لیکن شیعہ علماء سے کہا تھا کہ رات کی تاریکی میں کسی طرح اس جیل میں آؤ، ایک راستہ تھا، وہ والا راستہ جو باہر دریا میں نکلتا، جو بادشاہ نے بنایا تھا بھاگنے کے لیے، وہاں سے آتے تھے شیعہ علماء، اور امام یہ کہتے تھے یہ بتا دو کہ شریعت کے مسائل میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو انکمپلیٹ، کہا مولا فلاں چیپٹر میں کچھ حدیثیں کم لکھوائیں، فلاں چیپٹر کے اندر کچھ مسئلے کم بتائے، اور پھر خاص طور پر غیبت کبریٰ میں جتنے پرابلم ہمیں آ سکتے ہیں سب کا حل دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث جو آپ ہر سال چہلم کے دن سنتے، یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے، اس کے اندر پورے دین کو سمیٹ کر غیبت کبریٰ کے ہمارے سارے پرابلم کا سلوشن رکھ دیا۔ کون سی حدیث؟ ان 11ویں امام سے پوچھا گیا مولا ہم شیعہ کو کیسے پہچانے؟ دیکھیے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ والا سوال 11ویں سے پوچھنے کی آخر کیا تک تھی، کیا مسئلہ تھی؟ بھئی یہ سوال تو شروع میں طے ہو جانا چاہیے کہ شیعہ کسے کہتے، 11ویں امام تک ویٹ کیوں کیا گیا یہ ڈیفینیشن لینے کے لیے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع کے معصومین نے بھی تو شیعہ کی بہت ساری پہچانیں بتائی ہیں، 11ویں نے جو یہ فرمایا کہ میرے شیعہ کی 5 نشانیاں، تو آخر اتنا ویٹ کیوں کیا لوگوں نے، اور امام نے بھی اتنا ویٹ کیوں کیا؟ نہیں، اصل ایکچوئل حدیث کچھ اور وہ یہ ہے کہ فرزند رسول ابھی تک ہمارے لیے شیعہ اور غیر شیعہ کے اندر فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ آپ موجود، اگر ہمیں کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ ہے شیعہ کہ نہیں تو آگے کانٹیکٹ کر لیا، مولا بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے اور آپ کا بیٹا غیبت میں ہوگا،
اس وقت ہمارے لیے اگر یہ پرابلم ہو جائے کسے شیعہ مانے کسے نہ مانے تو طریقہ کیا؟ اس وقت کہا کہ مومن کی 5 نشانیاں، شیعہ کی 5 نشانیاں۔ پوری حدیث اس لیے نہیں پڑھنا کہ آپ ہر سال چہلوں میں سنتے ہیں، پہلے 2 جملے اس لیے بتانا تاکہ اس جملوں کے حوالے سے میسج ملے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کہا میرے شیعہ کی 5 علامتیں۔ پہلی علامت جس کی وجہ سے چہلم میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فرمایا زیارت الاربعین، وہ میرے دادا حسین کی زیارت چہلم والے دن کرتا، وہ میرے دادا حسین کی زیارت مثلا چہلم والے دن پڑھتا۔ اگر آپ کبھی کربلا میں جا کے رہیں تو آپ کو خود یہ بات ذرا عجیب لگے گی کہ کربلا میں عاشورے کے دن اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا چہلم کے دن ہوتا۔ عاشورہ تو زیادہ اہم دن ہے، اس دن کب ہوتا ہے مجمع؟ چہلم کو زیادہ ہوتا، اس حدیث کی وجہ سے کہ کہا کہ چہلم کی زیارت شیعہ کی پہچان۔ کیوں؟ دیکھیے بہت زیادہ میں وہ ٹاپک سے ہٹا جا رہا ہوں، گرچہ آج یہ شہادت کا دن ہے لیکن اسے ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے، تو اس کو مکمل کر کے مختار نامے کا واقعہ شروع کرنا جو ربط مصائب بن کے اس کے بعد پھر جشن کی طرف ہم کو لے جائے گا۔ جلدی سے بات مکمل کرو۔ کیوں؟ کربلا اس جہاد کا بظاہر عاشور اس جہاد کا بظاہر اسٹارٹ تھا، چہلم اس جہاد کا اختتام ہے۔ بھائی عاشورے کا پیغام تو ذرا سا ڈپریسنگ پیغام ہے، آدمی ڈپریس ہو جائے گا۔ ظالم سے ٹکراؤ گے تو ظالم ایسا ہے کہ تمہارے سارے خاندان کو قتل کر کے پھینک دے گا۔ بھائی یہ کہہ نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بظاہر اگر کوئی ڈیپتھ میں نہ جائے تو عاشورے کا دن تو ایسا ہے کہ اس کو گھبرا دے گا کہ بھائی ظالموں سے نہ ٹکرانا، یہ انجام ہوتا۔ زیادہ اہمیت اور کم اہمیت کی بات نہیں ہے، میسج مکمل کا ہوا 40 کہا یہاں دیکھو جنہیں اس طریقے سے قتل کر کے ڈال دیا گیا، چہلم کو جب اسی کی بہن اور اسی کا بیٹا یہاں پہ آیا تو کس چاند کے ساتھ آیا تھا، کتنے فاتحانہ انداز سے آیا تھا۔ عاشورہ جہاد کا آغاز ہے، چہلم جہاد کے کامیابی کا اعلان ہے، یعنی جہاد کربلا میں عاشورے کی اہمیت وہ ہے جو پیغمبر کی سیرت میں دعوت ذی العشیرہ کی ہے، اور 40 کی اہمیت وہ ہے جو سیرت رسول میں میدان غدیر کی ہے۔ دعوت ذی العشیرہ میں اعلان شروع ہوا یہ میرا وسیع بنے گا، اور غدیر میں اعلان مکمل ہوا کہ یہ وسیع بن گیا۔ عاشورے نے اعلان کیا جہاد شروع ہوا، اور 40 نے یہ پیغام دیا کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی ہے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اتنے جلد اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہی یزید اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنی فوجوں کے ساتھ فل پروٹوکول دے کر زینب کبریٰ اور حسین کے وارثوں کو مدینے بھجوا رہا ہے۔ تو زیارت 40 اور دوسری نشانی دیکھیں، بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی اپنے شیعہ کی کیا بتائی؟ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ دیکھیں بیلنس، دیکھیے بیلنس کیا کہ شیعہ وہ ہے جس کا عقیدہ بھی بالکل مضبوط اور عمل بھی بالکل صحیح، نہ عمل میں کوتاہی ہو نہ عقیدے میں کوتاہی ہو۔ عام مسلمان 17 رکعت نماز پڑھے گا، شیعہ جتنا واجب ہے ہمیشہ اس سے بڑھ کر ہی پروردگار کی خدمت میں اپنی ڈیوٹی کو پیش کرے گا۔ یہ خالی 51 رکعت نہیں ہے، یہ پیغام ہے کہ جتنا اللہ نے واجب کیا شیعہ کہے گا میں اس سے بڑھ کر خدمت کروں گا۔ لیکن پہلی چیز زیادہ اہم کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ایک ضمنی پیغام یہ بھی آ گیا کہ غیبت میں شیعہ کو کیسے پہچانو؟ کہا زیارت 40 کے ذریعے، یعنی غیبت میں ہمارا سب سے بڑا پروٹیکٹر یہی عزاداری امام ہے، یہی حسین کی یاد ہے۔ یہ 11واں امام ہے جو عزاداری کی اہمیت کو بڑے عجیب انداز سے پیش کر رہا۔ میں یہ جملہ کہوں تو خیر ذرا سا اس میں تکبر کا پہلو آئے گا کہ یہ حدیث اس انداز سے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ سنائی ہوگی کسی نے، لیکن یہ میرے اساتذہ کا صدقہ ہے، میں تو خود بھی آج تک اس کو نہ سمجھ پایا۔ بزرگ علماء کی کتاب کہا یہ جو 11ویں امام نے کہا کہ شیعہ کی 5 نشانیاں، پہلی نشانی 40 کی زیارت، یہ قیامت تک کے لیے عزاداری کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کر کے جا رہے ہیں کہ غیبت میں اس وقت تک ہدایت اور حق کے راستے پر رہو گے جب تک کہ حسین کی یاد تازہ رکھو گے، اور جہاں عزاداری سے دور ہوئے وہیں سے گمراہ ہونا شروع ہوگا۔ زیارت 40 کہا، یہ نہیں کہا کہ 40 پہ اعتقاد رکھو، زیارت کرو، یعنی مسلسل رابطہ رہنا چاہیے، مسلسل کنیکشن ہونا چاہیے۔ تم کہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور حسین کو یاد کر رہا ہوں، نہیں چلے گا۔
یہ ہمارے اجتماعات، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس، یہ ہماری نوحہ خانی، یہ ہماری مرثیہ خانی، یہ ذاکر کا بیان، یہ سب لفظ زیارت اربعین کی تشریح ہے۔ وہ 11واں امام جس کی شہادت ایام عزا کا آخری دن بنتی ہے، وہ عزاداری کو بڑے عجیب انداز سے ہمارے درمیان مضبوط کر کے گیا اور یہ پیغام دے کے گیا کہ غیبت کبریٰ کے مشکل ترین دور میں، جو اتنا مشکل ہے کہ ہم کبھی کبھار زیارت امام زمانہ میں بھی کہتے ہیں کہ مولا علمان من فتن الزمان، جو مشکل ترین زمانہ ہے یہی عزاداری کا انسٹیٹیوشن اور یہی حسین کو یاد کرنا، تو میں یہاں سے محفوظ، ان فتنوں سے محفوظ طریقے سے نکال کے لے جائے گا۔ مگر جب ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو تو ہمیشہ یہ بھی سوچتے رہنا کہ شیعہ کا کام خالی یاد کرنا نہیں ہے، اس کے بعد اسے یہ سوچنا ہوتا کہ میں کربلا کے جہاد میں اپنا شیئر کیسے ڈالوں، میں کربلا کے جہاد میں کیسے پارٹیسپیٹ کروں۔ اور یہاں پہ ہمارے سامنے مختار کی ذات آ جاتی ہے کہ سنو، یہ خیال نہ کرنا کہ اگر امام آئے گا اسی کی گائیڈنس میں جہاد کیا جا سکتا ہے، نہیں، امام کی ڈیوٹیز الگ ہیں، ہر شیعہ کی ڈیوٹیز الگ ہیں۔ مختار امام کے زمانے میں ہے، مگر سوچ رہا کہ بحیثیت شیعہ، بحیثیت عزادار حسین، بحیثیت محب اہل بیت، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، میں کیسے اسے برداشت کروں کہ میرے ہوتے ہوئے عمر سعد ملعون، میرے ہوتے ہوئے شمر لعین، میرے ہوتے ہوئے ابن زیاد علیہ اللعنہ یہ اسی طرح سے سینہ چوڑا کر کے گھومتے رہے اور میں نے کوئی بھی اس کے حوالے سے کوشش نہیں کی۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، تم نے کیا کیا ہے؟ اور اس حوالے سے مختار کے کارنامے کو بار بار اس لیے بھی ریپیٹ کرنے کو دل چاہتا ہوں کہ مختار کا یہ کارنامہ بعض مومنین کے اس ایکسکیوز کا جواب جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ جب انہیں ان کی کوئی ڈیوٹی یاد دلائی جاتی اور واقعہ سیرت اہل بیت کا آتا، کہتے مولانا بالکل صحیح کا، مگر ہم امام جیسا حوصلہ کہاں سے لائیں، ہم امام جیسی طاقت کہاں سے لائیں، ہم امام کی طرح سے وہ صبر کہاں سے لائیں۔ مختار امام نہیں تھی، مختار ایون وہ اسٹیٹس بھی نہ تھا جو سلمان و ابو ذر کا اسٹیٹس ہے، مختار وہ منزلت بھی نہ تھی جو قمبر اور فضہ کی منزلت ہے، مختار مسلم ابن اسجع اور حبیب ابن مظاہر جیسے بھی نہ تھے، گریڈنگ کے اعتبار سے ان کے بعد آتے ہیں، مگر کیا کارنامہ انجام دیا اور مومن کے لیے ایک راستہ کھول گئے کہ امامت کی دعاؤں کے ساتھ انسان بڑے سے بڑے ظالم سے ٹکرا سکتا، اور اس طرح ٹکرایا کہ جتنے عرصے مختار کوفے میں رہے، قاتلان امام، قاتلان تو چھوڑیے، جن کا ذرا سا بھی پارٹیسپیشن تھا کربلا میں، ایک کو بھی مختار نے نہ چھوڑا، چاہے ان کا سگا بہنوں ہی کیوں نہ ہو۔ اور بہنوں اپنی جگہ، ہمارے یہاں ماموں بھانجے کا رشتہ بھی بڑا محبت کا رشتہ مانا جاتا، کہانیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی جن بھوت نے پکڑ لیا تو ایک راستہ تھا بچنے کا، اس سے کہتے ماموں کیسے مزاج ہیں، وہ کہتا ہے خاک کھاؤں مٹی کھاؤں، بھانجے کو کیا کھاؤں۔ یہ آپ کے بچوں کو اس لیے یاد نہیں ہوگا کہ کامک کے کردار پڑھنے کے عادی ہے، پرانی کہانیاں بھول گئے، لیکن واقعہ میں کیسا رشتہ ہوتا ہے ماموں بھانجے کا۔ مختار بہنوئی تو اپنی جگہ، عمر سعد کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کر کے بلوایا تھا، اور عمر سعد کو جب لایا گیا، یہ رشتے کی نزاکت دیکھی، کتنا ڈیلیکیٹ قسم کا رشتہ ہے مختار اور عمر سعد کا، اتنا نازک رشتہ کہ اسی سلسلہ مجالس میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا، اور وہ اکثر میرا موضوع بنتا کہ پل صراط آخرت والا تو ہے ہی اپنی جگہ حق، دنیا میں بھی کئی جگہ پل صراط ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ پل صراط، جس میں رشتہ داریاں بھی ایک پل صراط، ایک طرف حق کا مسئلہ ہے، دوسری طرف رشتہ داری کا مسئلہ۔ اگر حق کی بات کرتے ہیں تو رشتہ دار ناراض ہوا جاتا، اور رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں تو حق کے خلاف جانا پڑتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس دنیا کے پل صراط میں تو ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، مگر مختار اور اس زمانے کے اندر جب بہن کا سہاگ بڑی قیمتی چیز مانا جاتا تھا، مگر جہاں قاتلان امام کی بات آ جائے، اور ود ڈیو ریسپیکٹ کل والا ایک جملہ دوبارہ دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے واہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، جہاں قاتلان امام کا نام آئے گا کوئی شیعہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا،
with due respect, ہم اس مرحلے سے گزرے نہیں ہیں. اللہ نے ہم سے یہ امتحان لیا نہیں ہے. خدا معلوم ہم میں سے بہت سو کی بھی کیا کیفیت ہوتی. لیکن مختار کے زمانے میں چاہے ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، چاہے ہم ایک مرتبہ اس ٹریجڈی پہ ماتم کریں، مگر مختار کے زمانے میں یہ مثالیں تھی کہ ذرا سے بزنس فرم ہے یا ذرا سا پڑوس کا مسئلہ ہے، قاتلان امام کی سفارش بعض محبان اہل بیت کی جانب سے آ رہی ہے. یہی ہمارے ساتھ مختار مختار کا سگا بہن ہوئی، مگر عبداللہ ابن جودہ ابن حبیرہ جو مولا متقیان کے بھانجے کے بیٹے، وہ سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سے میرے بزنس فرم ہے، اس مسئلے میں دخل نہ دینا. حکیم ابن طفیل جس نے جناب عباس کے قتل میں اس طرح پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ آخری گرز جو لگا تھا جس کے بعد جناب عباس سر کے زخم سے زمین کربلا گرے، وہ اس نے لگایا. علی کے صحابیوں میں سے ایک نے، شیعہ صحابی، مختار سے کہا مختار دوسرے قاتلان امام کم نہیں، ایک کو چھوڑ دے دوسروں سے نمٹتا رہے. سفارشیں آ رہی اور بزرگوں کی سفارشیں آ رہی، علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے بعض کی سفارشیں آ رہی، ارے خاندان اہل بیت سے ایک نسبت رکھنے والوں میں سے کچھ کی سفارشیں آ رہی. اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ مختار کے تو اپنی بہن کا مسئلہ، مگر نہیں، یہی جہاد مختار کا سب سے بڑا روشن پہلو ہے. اور اسی لیے مختار نامہ اتنا اہم ٹاپک بنتا کہ طویل عرصے تک ہر ایام ازا کا اختتام مختار نامے پہ ہوتا تھا. ہمارے ساتھ کا واقعہ کل تھوڑا سا انکمپلیٹ رہ گیا تھا، اسے مکمل کر کے ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں. اور پھر اب میرا اندازہ یہ ہے کہ جن کو آنا ہے وہ آ چکے ہیں، مزید کوئی آدمی آئے گا نہیں. اس لیے جو میری عادت کہ میں آخر تقریر میں اعلانات کرتا ہوں تو بس یہ 2 اعلان کر دوں. اور وہ یہ کہ پہلا اعلان یہ کہ باوجود میری ہر ممکن کوشش کے مختار نامے کے بہت سے واقعات رہ گئے، بلکہ جتنا ٹاپک میں نے مختار نامے کا اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کا ایک حصہ، اس ایک حصے کے بھی کچھ واقعات رہ گئے. تو اب بہت زیادہ اس کے چانسز کہ کل کی ہماری تقریر جو میں مسلسل کہہ رہا تھا 30 منٹ کی ہوگی 30 منٹ کی ہوگی، شاید پوری 1 گھنٹے کی یا 50 منٹ کی تقریر ہو جائے. یہ خاص طور پہ میری مجبوریاں کچھ بنی جس کی وجہ سے مجھے کل زیادہ وقت لینا پڑ رہا. زیادہ کا مطلب 30 منٹ کے بدلے پورا 1 گھنٹے کا میرا بیان ہوگا. اور اس کے اندر مردوں نے تو خیر جب سے اعلان سن رہے ہیں کسی نے کسی قسم کا ریئیکشن شو نہیں کیا، شاید کچھ بھی ہو رہے ہیں. خواتین کی جانب سے بڑا اصرار آ رہا، جبکہ زیادہ تر تقاریر میں نے خواتین ہی کی ذرا کھنچائی کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ان کا خلوص ہے، یہ مذہب سے محبت ہے کہ وہ اس کے باوجود تیار. یا تو ذرا سا ایک آدھ جملے میں ایک آدھ لفظ غلط ہو گیا تو مردوں کا انداز ہی بدل جاتا. خواتین بہرحال ہر جگہ مختار کی بہن سے لے کے ابراہیم ابن مالک اشتر کی بہن سے لے کے آج تک ایام ازا کی آخری مجلس آپ نے آج سنی. گرچہ یہ محاورتاً ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ شیعہ اہل بیت تو سارا سال اسی غم امام کے ساتھ زندگی گزارتا. مگر آپ دیکھیے کہ آزاداری کا سب سے بڑا دشمن اس نے بھی کس دن ہتھیار ڈالے تھے اور کس دن کہا تھا کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں آزاداری کو ختم نہیں کر سکتا. سب سے بڑے دشمن کا نام تھا متوکل. عجیب آدمی تھا. ہم لوگ امام مظلوم کو یاد کر کے کہتے یا لیتنی کنت معکم، وہ یزید کو یاد کر کے کہتا تھا یا لیتنی کنت معک. اے یزید کاش میں تیرا ساتھی ہوتا کربلا میں تو جو کارنامہ تو نے کیا ہے وہ کارنامہ میں بھی کرتا، یہ ثواب مجھے بھی ملتا. اور پھر خالی زبان سے نہیں کہا، ہم تو اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ آقا کاش آپ کے ساتھ ہوتے. وہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، ہم سے ایک حرام برگر نہیں چھوڑا جاتا ہے، لیکن یا لیتنی کنت معکم. وہاں برستے تیروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہم سے ہیٹڈ کمرے اور کارپیٹڈ کمرے میں فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا. یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش آپ کے ساتھ ہوتے. متوکل ایسا نہیں ہے، پہلے زبان سے کہا اور پھر اس نے خود اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر نہیں تھا اس زمانے میں تو کیا ہوا. آج سوچو کہ میں یزید کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں. خود ہی کہہ رہا ہے اپنے آپ سے. اور پھر کیا کہہ رہا، ہاں یزید نے حسین کو ختم کیا، میں حسین کی قبر کا نشان مٹاتا ہوں. چنانچہ کربلا معلی
نہر فرات کو جاری کرنا، بیلوں کا ہل چلانا، قبر کے نشان کو اکھاڑ کے قبر کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرنا، جو سب ناکام ہو گئے. متوکل تھا. اور مجلس و ماتم پہ تو ایسی سخت پابندی لگائی تھی کہ گردنیں اتار لی جاتی تھی، زبانیں کاٹ لی جاتی تھی، گھر کے گھر اجاڑ دیے جاتے تھے، محلے جلا دیے جاتے تھے. مگر یہ سارے مظالم کرنے کے بعد ایک دن اس نے ہتھیار ڈالی ہے کہ اب یہ میرے بس سے باہر. کب؟ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن چونکہ عورتوں کا رول اس حوالے سے آ رہا ہے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. کب؟ 10 سال ظلم و تشدد کا ماحول، محاورتاً کہا 5 سال ظلم و تشدد کا ماحول. ایگزیکٹ مدت میں نہیں بتا سکتا، لیکن جتنا بھی حکومت کا زمانہ، نام حسین بظاہر ہر جگہ رک گیا. کہیں سے یا حسین کی آواز نہیں آتی، کہیں پہ مجلسیں نہیں ہوتی، کہیں پہ کالے کپڑے نہیں پہنے جاتے. اپنی جگہ بڑا سیٹسفائی اور خوش ہے کہ میں اتنا کامیاب ہو گیا جو یزید بھی کامیاب نہ ہوا تھا. کیونکہ یزید کے اپنے شہر دمشق کے اندر مجلس برپا ہو، میں اس سے زیادہ کامیاب. شکار کرنے گیا، پرانے زمانے کے بادشاہوں کا شکار صبح گئے شام کو آ گئے، یہ نہیں ہوتا. 2 مہینے، ایک مہینہ، 15 دن. چنانچہ شکار کے دوران پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. ایک رات کو سویا شکاری، اور اس طرح سے جو لوگ شہر کے باہر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں وہ سارا دن اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں کہ پھر رات کو جو بستر پہ گرتے ہیں تو مردے کی طرح سوتے ہیں، اگلی صبح سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی. پہلے زمانے میں تو نیند ویسے بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، اور ایسا آدمی تو اتنا تھک جاتا تھا آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، گھبرا گیا کہ آنکھ کیسے کھلی. ہو ہی نہیں سکتا کہ میری نیند اس طرح ڈسٹرب. دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہاں ہوا کے دوش پہ چلتی ہوئی کسی کے رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی، اور جنگل کے سناٹے میں یہ آواز اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، گھبرا کے باہر نکلا. یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ اور ساری آواز عورتوں کی. پرانے زمانے میں بڑے عجیب عجیب توہمات بھی ہوا کرتے تھے، اس حوالے سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. آگے گیا، کیا دیکھا؟ ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان 4 یا 5 عام عورتیں سیاہ پوش زمین پہ بیٹھی اور کہہ رہی ہے کہ آقا حسین، شہروں میں متوکل نے آپ کا نام لینے پہ پابندی لگائی، اور ہمارے گھر کے سارے مرد اس لیے مارے گئے، لیکن آپ کی کنیزیں اس لیے جنگل میں آ کے بیٹھی ہیں کہ آج چاند رات ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا. آقا آپ کی بے کسی اور بے بسی کا ماتم کرنے کے لیے یہ کنیزیں جنگل میں آ کے بیٹھ گئی. لیکن یا حسین ضرور کہیں گے، چاہے جنگل میں آنا پڑے، شہر چھوڑنا پڑے، آدھی رات کو آنا پڑے. اچھے خاصے مردوں کا پتا پانی ہو جاتا. کہا لیکن آپ کا نام لینا. بس اب متوکل نے ہتھیار ڈال دی. کہا کہ جس قوم کی عورتوں میں ایسا جذبہ ہو کہ آدھی رات کو شہر چھوڑ کے جنگل کے بیچ میں آ کر صرف یا حسین کہنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس ماتم کو میں ختم نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ہمیشہ سے عورتوں کا رول تھا، ان کی یہ خاص خواہش تھی. چنانچہ کل کی ہماری مجلس پوری فل فلیج 1 گھنٹے کی ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے دوسری بات، کیونکہ شب لگ چکی اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں جشن والی رات میں، تو اس انداز کا جشن تو میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، اور شاید پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں جیسا آج کے دن لوگوں کو توقع ہوتی، اور اسی لیے زیادہ تر شاعروں کو بلایا جاتا. میرے ساتھ تو ایک اور بہت بڑا ٹیکنیکل پرابلم، میں گھبرا بھی رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں، پریشان بھی ہو رہا ہوں. کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے آج رات کو، ابھی یا کل. اذا خانے میں تو سب کے لیے اجازت، اور انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں زیدی صاحب کہاں کہاں مجھے اٹھا کے بھیج رہے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ کہ لوگ دیکھیں گے کہ 9 ربیع الاول کا جشن پڑھ رہے ہیں، مولانا کالی شیروانی پہنے ہوئے. یہ سو کس کا منا رہے ہیں؟ نانا جان کا. ہم تو ان کو اپنا سمجھ رہے تھے. بہت سے لوگ تو ویسے ہی بدگمان ہیں کہ چونکہ یہ کچھ بہت سے لوگ ویسے ہی بدگمان ہیں کہ یہ نماز روزے کی باتیں کرتے تو شاید محب اہل بیت ہیں بھی نہیں، شاید وہابی ہو گئے. یہ تو بہت آسان ایک الزام ہے نا. اور جب دیکھیں گے واقعا جس کے مرنے پہ صاحبان ایمان لال کپڑے پہن کے مولانا کالی شیروانی پہن کے اس کا بیان کر رہے ہیں. لیکن میں 2.5 مہینے پہلے گھر سے نکلا تھا، اور اس وقت جو لباس لے کے چلا تھا وہی لباس چل رہا. کہیں راستے میں صاحبان ایمان نے بھی نہ کہا کہ مولانا چلے ہماری جانب سے یہ گفٹ لے لیجیے. اچھا، تو یہ میری مجبوری کل بھی یاد رکھیے گا، کل بھی یاد رکھیے گا. آج تو پھر بھی چل گیا کہ جب مجلس شروع ہوئی تھی تو غم کی رات تھی، لیکن کل بھی یہ میرا لباس تو یہی رہے گا. اس کے حوالے سے خاص ایک درخواست آئی تھی، اور الحمدللہ مجھے بھی شہر ٹورنٹو میں اور خاص یہاں کے اذا خانے میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے اس درخواست کو فوراً قبول کر لیا کہ آئندہ سال بھی
یہی تاریخ ہے، پہلی ربیع الاول سے 9 ربیع الاول کا انشاءاللہ ایسا ہی اشرا مجھے آئندہ سال بھی پڑھنا انشاءاللہ۔ لیکن بشرط حیات، بشرط توفیق پروردگار، اور بعض مومنین کی خواہش ابھی سے یہ مومنات کی بھی، یہ زمانے کے امام کے موضوع کو چونکہ زیادہ تفصیل میں نہ لیا جا سکا اور بار بار مختار نامے کے دلچسپ واقعات چھوڑے گئے، تو اگر ہو سکے تو پوری 9 مجلسیں نہ صحیح لیکن 3-4 مجلسیں اس موضوع پر ہی رہیں تو انشاءاللہ وہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ اس وقت آخری اعلانات جو ہیں تو ایک اعلان بہت ہی پرسنل کر دوں، اس کے لیے آپ سے معذرت۔ بعض مومنین کے ڈیلیگیشن سے میں نے آج کہا تھا کہ مجھ سے مل لے، کیونکہ مجھے تقریر کے فوراً بعد ایک اور پروگرام میں جانا ہے، میں نماز میں نہیں ٹھہروں گا، تو وہ فوراً یہاں پہ آ جائیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مولانا وعدہ کر کے خلاف ورزی کر کے جا رہے ہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھائی۔ مختار سگے بہنوئی کو گرفتار کیا اور سوال کیا، یہ بتائیے کیا حالت تھی جس رات کو ابن زیاد نے آپ کو رائے کی گورنری کی آفر کی؟ تو جو مختار کے جواب میں عمر سعد نے شعر پڑھے، کل آ گئے تھے، بعض مومنین نے کہا کہ شعر صحیح تھے، بیان کرنے کا اسٹائل غلط تھا، تو میں ذرا سا جملہ بدل کے اسی کو دوہرا رہا ہوں، کیونکہ بات تو کوئی غلط نہیں تھی کہ بعض صاحبان ایمان اور شیعان حیدر کرار کا بھی وہ نظریہ یا تھنکنگ ہے جو عمر سعد کی تھی، اور اچھی خاصی تعداد میں، شاید 50% یا اس سے زیادہ، کیا کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس گناہ کی سزا، مگر خدا رحم الراحمین بھی تو ہے نا، جتنا بڑا گناہ کرو ایک بار توبہ کرو معاف کر دے گا، تو ہم بھی توبہ کر لیں گے گناہ کے بعد۔ اور پھر اگلا جملہ کہتا کہ ابھی تو یہی ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ سارے عذاب، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ تو ہے کہا، لیکن پتہ نہیں یہ عذاب، یقولون لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق النار، اللہ نے جہنم پیدا کی، ہتکڑیاں پیدا کی، عذاب پیدا کیا، اگر یہ سچ نکلا تو بعد میں توبہ کر کے اس عذاب سے بچ جائیں گے، ابھی جو نقد ہے اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ایک ڈاؤٹ فل اور مشکوک چیز کی وجہ سے۔ کتنے صاحبہ نہیں مانا، جن سے کہا جائے فلاں کام کیوں نہیں کرتے، کہا وہ بخشنے والا، آپ نہیں ہیں بخشنے والے، مولوی حضرات تو کسی کو نہ چھوڑے۔ میں جس ٹاپک پہ بات کروں لوگ یہی بات کہتے ہیں۔ جب میں عذاب قبر پڑھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ دیکھا ایک مومن بھی آپ نے چھوڑا اور بخشا، سب مر گئے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ جب میں نے امام زمانہ کا ٹاپک پڑھا کہا واہ، اس میں بھی آپ اپنے پرانے رنگ پر آ گئے، آدھے مومنین کو سفیانی کی تلوار سے مروا دیا، جو بچے تو انہیں امام زمانہ کی تلوار سے مروا دیا۔ کوئی بھی ٹاپک ہو آپ کو چین نہیں آتا جب تک کہ شیعہ نے حیدر کرار کا قتل عام نہ کرائے، خدا ارحم الراحمین ہے، وہ سب کو معاف کرے گا۔ بھائی کتنی خواتین آج آئی ہوں گی، ان میں سے صحیح پراپر حجاب کرنے والی عورتوں کے علاوہ باقی سے پوچھ لو، یہ حجاب تو اسلام میں ہے، اور جناب زینب کا ماتم اس بات پہ کیا جاتا ہے، پرسہ اس بات کا دیا جاتا، تم حجاب کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ معاف کرنے والا، یہی جواب ملے گا۔ خمس کیوں نہیں دیتے، نمازیں کیوں ترک کر رہے ہو، غیبتیں کیوں جاری ہے، حرام کیوں کھا رہے ہو؟ جواب یہی نا کہ اللہ معاف کرنے والا۔ تو یہ تھنکنگ، اگر لفظ عقیدہ نہ کہا جائے تو تھنکنگ اور فکر وہی ہمارے ساتھ کی تھی۔ ایک بار مختار کو یہ شعر پڑھ کے سن کے اور غصہ آ گیا، اور اس نے وہی جملہ کہا جو میں نے بیچ میں یاد دلایا تھا کہ عمر سعد نے یہ عقیدہ ظاہر نہیں کیا لیکن مختار نے یہی کہا کہ اچھا تم بھی یہ تمنا کر رہے کہ توبہ کرو گے؟ ارے اگر اللہ کو مانتے ہی ہوتے تو ممکن تھا کہ پیغمبر کے نواسے کے قتل میں اس طرح حصہ لیتے؟ یہ بتاؤ۔ وقت آخر میرے مظلوم آقا نے تیرے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن کل میں نے جملہ کہا تھا نا کہ مختار کے پاس ہر چیز کی رپورٹنگ، اور ایسا نہیں ہے کہ واقعہ سن کر ان کو پتا چلتا ہے، ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، خالی ریکنفرم کراتے۔ کہا یہ بتاؤ میرے مظلوم آقا نے جس وقت گھوڑے سے گرے تھے اس وقت اس سے کیا کہا تھا؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ ان قریب، وہی لفظ ان قریب جو قرآن کی اس آیت میں ہے جسے میں مسلسل 8 دن تلاوت کر چکا ہوں، ان قریب اللہ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک نوجوان کو تجھ پہ مسلط کرے گا جو تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تجھے دنیا کی آگ میں جلائے گا آخرت کی آگ سے پہلے۔ مختار کہتے ہیں پہچانا عمر صاحب، کس کا تذکرہ میرا مظلوم آقا وقت شہادت کر گیا؟
عمر سعد نے سر جھکا کے کہا اے حاکم وقت یہ آپ کا تذکرہ تھا، کہا میں اپنے آقا کی اس خبر پہ پورا عمل کروں گا۔ چنانچہ پھر پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر دونوں پیر کاٹے گئے، اور اس کے بعد جلتے ہوئے تیل میں پسر سعد کو ڈال کر اس طرح جلایا گیا کہ گویا جل بھن کے راکھ ہو گیا، مگر کٹا ہوا سر ایک کونے میں رکھ دیا گیا، سر کو الگ کر لیا گیا۔ پھر مختار نے اپنے دونوں بھانجوں کو بلایا۔ کیس اس طرح چلاتے تھے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ آدمی وہاں نہ ہو۔ ایک کا نام حفص تھا، ایک کا نام محمد تھا، دونوں کو بلایا۔ بڑے بھائی کا نام حفص تھا، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک، فرضیت بے کی تفسیر دیکھیے، بلایا اور حفص کے سامنے اس کے باپ کا کٹا سر رکھ دیا۔ یہ کل رات کو اپنے بابا کے ساتھ پکڑ کے لایا، پکڑوا کے بلایا گیا تھا، کل تک باپ خیریت سے تھا، اچانک دیکھا باپ کا کٹا سر، بے اختیار ہونے لگا۔ اپنے سگے بھانجے سے مختار کہتے ہیں کیا اس دن بھی رویا تھا جس دن میرے مظلوم آقا حسین کا سر کاٹ کے لایا گیا تھا؟ اپنے باپ کا یہ سر دیکھ کے بے رو رہا، اور نواسہ رسول کا سر کاٹا جائے، کیا اس دن بھی تیری آنکھوں میں آنسو تھے؟ گھبرا کے کہا کہ ماموں کربلا کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں تھا، میں نہیں گیا تھا، میں حاضر ہی نہ ہوا تھا۔ کہا مجھے پتا ہے کہ تو نہیں گیا تھا، مگر کیا اس کے بعد ساری زندگی تو اس بات پہ فخر نہ کرتا رہا کہ تیرا باپ فاتح کربلا ہے؟ یہ ٹائٹل ملا تھا ہمارے ساتھ کو۔ کیا ساری زندگی اپنے باپ کے کارنامے پہ خوش نہ رہا، کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ لعن اللہ امتن سمیت بذالک کا ترجمہ پڑھ دوں بچوں کے لیے۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، اور اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نہ قتل کیا نہ ظلم کیا، فقط یہ خبر سنی مگر اس پر راضی اور خوش رہے۔ کہا کہ تو نے اپنے باپ کے کارنامے پر ساری زندگی فخر کیا، تو کہتا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح کربلا، چنانچہ تجھے وہی سزا دی جائے گی۔ اور سگا ماموں سگے بھانجے کو فقط محبت اہل بیت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کو یعنی عمر سعد کے چھوٹے بیٹے کو یعنی مختار کے چھوٹے بھانجے کو بلایا گیا، اور اس کے سامنے دو سر رکھے گئے۔ بڑے بھائی کے سامنے ایک سر تھا عمر سعد کا، چھوٹے بھائی کے سامنے باپ کا بھی سر رکھا گیا، بڑے بھائی کا بھی۔ پہلا بھائی باپ کا سر دیکھ کے رونے لگا، دوسرے بھائی نے باپ کا کٹا سر دیکھا، کہا الحمدللہ اپنے ظلم کی سزا پائی۔ مختار کہتے ہیں محمد بھانجا یہ بتا یہ سر دیکھ کے تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ کہا کہ ماموں آپ کو معلوم ہے خاندان کا فرد ہے، اور کوفے میں الگ سے پوچھ سکتے ہیں، جس دن میرا باپ ابن زیاد کے چکر میں آ کر نکل رہا تھا میں نے اسی وقت روکا تھا اور کہا تھا بابا ایسا گناہ نہ کریں کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں خدا کی پکڑ سے نہ بچیں گے، اور یہ گناہ کر کے رسول خدا کو کس طرح سے منہ دکھائیں گے۔ میں سارا وقت روکتا رہا، اور کربلا سے آ کر بھی میں نے اپنے بابا اور بڑے بھائی سے سارے تعلقات توڑ لیے تھے۔ مختار کہتے مجھے معلوم، مجھے پتا، چنانچہ شاباش دی اور انعام دے کے رخصت کیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بھی پڑھا کہ مختار نے جس طرح سے سزا دی تھی، تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات، اب میں سزاؤں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت نہیں، لیکن کبھی ایسی سزائیں دی کہ ایک اعتراض ہی آ جاتا کہ مختار حد سے آگے بڑھ گئے۔ ارے ان کمبختوں کو کون سمجھا کہ قاتل حسین کو سزا دینے کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی؟ کہتے آگ میں جلا رہے، کسی کو مٹی کا تیل پلا رہے، کسی کی زبان گدی میں سوراخ کر کے نکال رہے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ رہے، کسی کی انگلی کے ایک ایک بند کو جدا کر رہے ہیں۔ کہا کہ بہت زیادہ سزائیں دے دی گئی۔ مختار جذباتی ہو گئے، کچھ ایسے لوگوں نے جو ذرا مختار کا فیور کر رہے تھے جذباتی نہیں ہوئے۔ عمر سعد جیسا آدمی آیا اور اسے دیکھ کر واقعاً مختار کا خون کھولا، مگر اس وقت بھی اتنا کنٹرول تھا کہ جب بے گناہ جو بھانجا تھا اسے شاباش دی، گلے سے لگایا، انعام دے کے رخصت کیا، یعنی کہیں پر مختار کی جانب سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جو شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں دو مجرم لائے جائیں، ایک مجرم اور ایک بے گناہ، اور اتنا بڑا مجرم اچھے خاصے لوگوں کا صبر جواب دے جاتا۔ مگر عمر سعد کے برابر ایک اور واقعہ بھی ہے۔ یہ دو واقعات میں اکثر اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے کچھ بڑی اہم جملے
یعنی پتا چل رہا کہ ان قاتلان امام کی تھنکنگ کیا تھی، اور سوچئے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ تھنکنگ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہ آ گئی۔ اب مختار کا مین ٹارگٹ شمر، حکیم ابن طفیل اور خولی تھے۔ خولی کیونکہ اس کے وہ 3 ظلم بتائے جاتے ہیں، مختار نے پڑھا وہ 3 ظلم بتائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مین ٹارگٹ تھا۔ خولی غائب، خولی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، ہمارے ساتھ کم از کم اپنے گھر میں تو تھا، یہ غائب۔ اپنے ڈپٹی عبداللہ ایک کامل کو، یہ مختار کے ڈپٹی ہیں، انہیں بلایا اور کہا کہ کسی طرح سے بھی چاہے کتنا ہی خرچہ کیوں نہ کرنا پڑے خولی کو ڈھونڈ کے لا۔ عبداللہ ایک کامل نے بھی سارے شہر میں اعلان کر دیا جو خولی کا پتہ بتائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ ایک دن ایک آدمی دوڑا آیا، کہا کہ باقی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، اتنا کنفرم ہے کہ ہے اپنے گھر کے اندر۔ عبداللہ کامل مختار کے انسٹرکشن سے کہ جب تک کہ کنفرم رپورٹ نہ آئے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس نے آگے کہا یہ بالکل کنفرم، اور یعنی آدمی جانا پہچانا تھا۔ اب عبداللہ کامل سپاہی لے کے اس کے گھر میں گئے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک شام کے علاقے سے آئی تھی اور ایک کوفے کی رہنے والی تھی۔ پہلی بیوی سے پوچھا جو شامی تھی، تیرا شوہر کہاں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، 1 مہینے سے کہیں گیا ہوا۔ دوسری بیوی سے پوچھا، زبان سے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن فاشارت بیدہا الی بیت الخلا، ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ واش روم میں نظر آئے گا۔ دیکھیے یہ وہ لوگ کہ وہاں کربلا میں ان کا دماغ عرش الہی میں پہنچا تھا، اور آج ذلت کی یہ حالت ہے کہ واش روم کے اندر خولی ایک مرتبہ عبداللہ کامل داخل ہوئے۔ اچھا پرانے زمانے کی حویلیاں اور اس کے واش روم بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اس میں ڈھونڈنا بھی مسئلہ تھا، چاروں طرف دیکھا نظر نہیں آ رہا، مگر اتنے میں ایک سپاہی کی نگاہ پڑی کہ واش روم کی نجاستیں اور غلاظتیں جس ٹوکری میں رکھی جاتی ہیں وہ ذرا سی ہل رہی ہے۔ یہ ہل کیوں رہی ہے؟ اب اتنی بدبودار اور اتنی گھنونی کہ وہاں قریب جاتے ہوئے کسی کا دل نہ مانے، مگر ایک سپاہی نے دور سے ٹھوکر ماری اور پتا چلا کہ اس ساری گندگی کے نیچے جو لوگ 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کے واش روم استعمال کرتے تھے وہ یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہوں گے۔ مجھے چونکہ اپنی تقریر کو چرکین کا دیوان نہیں بنانا ہے، اس لیے میں اس منزل سے آگے بڑھا جا رہا ہوں۔ دور ربیع الاول کو ہر چیز کی معافی ہے، مگر گھنونی چیز سے گھناتی وہ ٹوکری جس کے اندر انسانی فضلہ ہوتا، وہ سر پہ رکھے ہوئے خولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ کربلا میں کیا حالت تھی اس ظالم کی؟ عاشورے کے دن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ اور آج ذلت کی کس انتہا پہ اترا، خیر جیسے ہی نظر آیا پکڑ کے لے چلے۔ تو جس بیوی نے شوہر کا پتہ بتایا اس نے کہا کہ اے مختار کے نائب، اگر تو اسے اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ یہ قاتل امام و دشمن اہل بیت ہے تو اس کی پہلی بیوی کو بھی لے کے جا، اس لیے کہ وہ بھی اتنی ہی سخت دشمن اہل بیت۔ عبداللہ کامل نے کہا اچھا، مگر میں کیسے لے جاؤں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تجھے بھی چلنا پڑے گا۔ کہا تیار۔ اب یہ تینوں مختار کے دربار میں گئے۔ ایک بار مختار نے کہا اچھا پہلے لیڈیز فرسٹ، پہلے عورتوں کا کیس چلے گا، خولی کو جیل میں ڈال دو۔ ابھی تک مختار ایک وقت میں ایک آدمی کو بلاتے ہیں، یہاں دونوں بیویوں کو بلانا پڑا، اور کوفے والی عورت سے کہا تجھے اس کے خلاف کیا کمپلین؟ کہا کہ ہے حاکم، چونکہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ کربلا میں جس نے ظلم کیا اسے بھی سزا، اور جو کربلا پہ راضی رہا اسے بھی سزا۔ راضی رہا وہ مسئلہ کیا مطلب؟ کہا ایک دن میں پڑوس میں کسی کام سے گئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد آئی، جیسے ہی میں آئی میں نے دیکھا کہ میری یہ سوت بڑے اچھے کپڑے پہنے، جیسے کپڑے عید کے دن کوئی پہنتا، اور انشاءاللہ آپ لوگ ادا کا لباس اتار کر کل زہرا کی خوشی والا لباس پہنیں گے تو جیسے عید کے کپڑے کوئی پہنتا۔ اور عورتوں کے اندر تو میں یہ کپڑوں کے حوالے سے ایک خاص حص اور ایک خاص پروردگار نے صلاحیت رکھی ہے، تو بہترین کپڑے، سارے زیور اور پورا سنگھار، اور میرے سامنے آ کے ناچنے لگی اور مٹکنے لگی اور ڈانس کرنے لگی۔ میں گھبرا گئی،
میں نے کہا کہ آج کیا خاص بات؟ نہ عید ہے نہ بقرعید ہے. کہا کہ آج تو ان سے بھی بڑی عید ہے جس کا تو نے نام لیا، مگر ایسی عید ہے کہ میں خوش ہو رہی ہوں اور تجھے بتاؤں گی تو تیرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. میں نے گھبرا کے کہا کون سی ایسی عید ہے جو ایک کو خوش کرے اور دوسرے کو غمگین؟ کہا کہ آج دیکھیں اس کے جملے دوہرا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا عقیدہ ہے نعوذ باللہ. آج امیر المومنین یزید کے حکم سے بو تراب کے بیٹے کا سر کاٹ کر ہمارے گھر میں لایا گیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بے مقنا و چادر کے بازاروں میں گھمایا جا رہا. ارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا دشمن خدا اور دشمن رسول، اس بات پہ تو نے اچھے کپڑے پہنے، زیور پہنا، ڈانس کر رہی ہے، اظہار خوشی کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ خالی یہ نہیں، یہ سر میرا شوہر لایا اس لیے اس وقت گھر میں ہے. میں نے گھبرا کے کہا کہاں؟ کہا کہ چولہے یا تندور کے اندر ہے. ارے میں گھبرا کے دوڑی. میں نے آقا کا کٹا سر نکالا، جو راکھ آقا کے سر پہ لگی تھی اسے صاف کیا. میں اپنے آقا کا سر دیکھ کے روتی جاتی تھی اور یہ خوش ہوتی جاتی تھی. بس جلے ہوئے دل سے اور دکھے ہوئے دل سے ایک جملہ نکل گیا. میں نے کہا اللہ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے جو تیری زبان کو کاٹ دے جس زبان سے تو یزید کی تعریف کر رہی ہے اور میرے مولا آقا حسین کی برائی کر رہی ہے. دربار کا ماحول بدل گیا، سارا دربار جذبات میں آ گیا، لوگ بے اختیار رو رہے. مگر دیکھیے مختار، کیونکہ اتنے الزامات لگے، مجھے اندازہ ہوا کہ چونکہ یہاں کا مجمع مختار نامے سے زیادہ واقف نہیں تو یہ ایلیگیشن بھی آپ کی نالج میں زیادہ نہیں. پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ شاید کبھی کوئی اعتراض کرے. کہا جی مختار پراپر طریقے سے کیس نہیں چلاتے تھے، لیکن دیکھیے سارا دربار رو رہا. لیکن مختار ایک مرتبہ کہا کہ میں نے تیری ساری بات سنی، تیرا انداز بھی دیکھا، اسٹائل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کون سچ. مگر ہو سکتا ہے کیونکہ سوکنوں اور سوت میں آپس میں دشمنی ہوتی، ہو سکتا ہے تو جیلسی میں یہ بات کہہ رہی. پہلے کنفرم کراؤں گا. کنفرم. چنانچہ شامی عورت سے کہا کہ تو بتا کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی، اور باقاعدہ اسے گویا گائیڈ کیا، جان بچانے کا راستہ دکھایا. کہا کہ دیکھ یہ تیری سوکن و سوت، خالی ایک کی گواہی پہ میں عمل نہیں کروں گا، تو بتا دے کہ اس کے بعد اس نے جو کہا یہ صحیح کہ غلط. دیکھیے اب وہی بات، اگر اسلام کو اتنا فائدہ عورتوں سے ملتا تو شیطان کے لیے بھی جو عورتیں ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ایسی سخت ہوتی. کیا کہتی؟ دیکھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خولی پہلا آدمی پکڑا گیا تھا، اس سے پہلے بہت سارے پکڑے گئے. پتا ہے کہ مختار کسی پہ رحم نہیں کرتے، راستہ بھی دکھا رہے کہ اگر تو منع کر دے ان باتوں کو، جو کہ کوئی اور وٹنس تو ہے نہیں، چھوڑ دیا جائے گا. مگر اپنے عقیدے کی پکی کہہ رہی ہے کہ اے مختار اس نے تو پھر بھی کم بتایا، میں نے تو اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کیا. اچھا مختار نے ایک موقع اور دیا. کئی ایسے گناہ جس میں اسلام کہتا ہے کہ مرد یہ گناہ کرے قتل کر دو، عورت یہ گناہ کرے اسے توبہ کا چانس دے دو. جیسے اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، لیکن عقیدے کی مضبوطی دیکھیے. مختار نے کہا اچھا چلو جو ہو گیا، اب بتاؤ اس وقت تمہارا کیا خیال؟ کہا میں آج بھی اور اس وقت بھی امیر المومنین یزید کو خلیفہ برحق سمجھ رہی ہوں اور اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں اگر اس کے دین پہ میری موت آ جائے. اب کیا گنجائش رہی؟ لیکن عقیدے کی مضبوطی دیکھیے. وہ کافرہ اپنے عقیدے پہ اتنی مضبوط اور اسٹرکٹ اور اتنی فرم، اور بعض جگہ صاحبان ایمان تھوڑے سے فائدے کی خاطر باتوں کو بدل دیتے. لیکن خونی کا واقعہ بڑا عجیب. مختار نے بہرحال اس کو تو یہی زبان جس سے بار بار 3 دفعہ یہ امیر المومنین یزید کہہ چکی، پہلے یہ زبان کاٹی، اس کے بعد اسے قتل کیا، اس کے بعد خونی کو بلایا گیا. خالی ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت گزر گیا اور ابھی 10 منٹ کا ایک اختتامی ٹکڑا اور باقی، کیونکہ آج مصائب تو ہم نہیں ہو سکتے، یہ شب جشن اور شب عید ہے، مگر ایک منزل تک بات پہنچانا. اب خولی کو بلایا، کہا کہ اے خولی تو مسلمان ہے کہ کافر؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہ یہ کیا کلمہ؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتا ان کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کے در بدر شہر شہر بازار بازار لے گیا اور نواسہ رسول کو قتل کیا. جملہ سنیے خولی کیا کہتا. خولی کی بیوی نے تو پھر بھی کہا
کہ میرا اعتقاد یزید پر ہے اس لیے اس کے نام پہ موت بھی قبول ہے. خولی کیا کہتا ہے کہ اے امیر مختار، میں اکیلا تو نہیں تھا، سب یہ کر رہے تھے اس لیے میں بھی یہی کام کرنے لگا. آج مومن سے کئی گناہوں کی وجہ دریافت کرے. یہ جملہ جو خولی کی زبان پہ آیا بہت سے صاحبان ایمان کی زبان پہ بھی آ جاتا. یہ مولانا ٹھیک ہے فلاں چیز غلط ہے لیکن کیا کرے، سب یہی کر رہے ہیں، یہ سب یہی کر رہے ہیں. یہ خولی نے کہا تھا. اور حسین کو بھی یہ کہا گیا آقا حسین سب نے یزید کی بیعت کر لی ہے تو آپ بھی بیعت کر لے. کہا جو سب کر رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے والے کا نام خولی ہے، اور جو سب کر رہے ہیں ان سب کے خلاف چلنے کا نام حسینیت ہے. دو ایٹ روم ایز رومنز ڈو. یہ فکر خولی ہے، فکر حسینی نہیں ہے. جیسا دیس ویسا بھیس، یہ ساری چیزیں یہاں بہت چلتی ہیں کہ مولانا یہ چیزیں پاکستان ہندوستان میں چلا کرتی ہیں، یہاں نہیں چلا کریں گی. مگر حسینیت نام اس بات کا ہے کہ جہاں مسئلہ حق اور باطل کا آ جائے. ہاں جہاں کلچرل اختلافات اور سوشل مسئلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب مسئلہ حق اور باطل کا آ جائے تو چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ اکیلے صحیح مگر حق پر ڈٹے رہنا ہے، اور دیکھو گھبرانا نہیں، بہت جلد خدا بتا دے گا. 5 سال پہلے 61 ہجرہ میں خولی کیا تھا، اور یہ 66 ہجرہ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ بیت الخلاء اور واش روم کی گندگی اپنے سر پہ رکھ کے بیٹھا ہے. اور 5 سال پہلے حسین کیا تھے، نعوذ باللہ توہین نہیں کرا، یعنی کس طرح شہید کیے جا رہے تھے. اور 5 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ 67 ہجرہ کی 9 ربیع الاول آئی، اور میرے مظلوم آقا حسین کی مظلوم وارث سید الساجدین اپنے گھر میں تشریف فرما. دروازے پہ نوکنگ کی آواز آتی، پوچھا جاتا ہے کون. یہ ایک روایت ہے دروازہ کھلا تھا جو میں پوری روایت کل پڑھوں گا. کہا انا برید و مختار، میں مختار کا قاصد اور نمائندہ آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ مختار نے آپ کے لیے ایک امانت بھجوائی. امانت میں ایک خط ہے اور ایک تحلی ہے. خط میں لکھا ہے کہ فرزند رسول آپ کا غلام مختار اللہ اور آپ کے بابا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اور اس کے ثبوت کے طور پہ یہ تھیلی بھجوا رہا ہوں. سید الساجدین کے گھر کے غلام نے وہ تھیلی یا شاپر کھولا. اس کے اندر 3 کٹے ہوئے سر نظر آئے. ایک ابن زیاد کا کٹا ہوا سر، ایک شمر کا کٹا ہوا سر، اور ایک عمر سعد کا کٹا ہوا سر. باقی سارے سر مختار نے وہی کوفے میں جلوا دی، مگر یہ 3 سر سب سے پہلے شمر مارا گیا تھا، پھر عمر سعد مارا گیا، پھر ابن زیاد مارا گیا. لاسٹ آدمی ابن زیاد تھا اس سیکوینس میں. میں نے کہا نا کہ بہت سے واقعات مجھے چھوڑنا پڑ رہے ہیں، مگر جیسے ہی ابن زیاد بھی مارا گیا فوراً یہ سر بھجوائے گا. میرا مظلوم آقا سجاد گھر میں گیا، بس یہ آخری جملہ، اور اسی پہ آج کی یہ محفل ختم. اور پراپر طریقے سے یہی روایت مکمل طریقے سے میں کل پڑھوں گا. اس میں ابھی 1-2 بہت انٹرسٹنگ جملے، مگر یہ جملہ آج بھی سنیے اور کل بھی. یہ جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو سنت قائم کی ہے میرے مولا نے، وہ اگر کل رات کو پڑھا جائے تو ٹائم نکل چکا ہوگا. میرا مولا فوراً گھر میں گیا، تھوڑی دیر بعد باہر آیا. لوگوں نے پوچھا مولا آپ گھر کیوں تشریف لے گئے تھے؟ کہا اس لیے گیا کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہمارے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوا، کسی بیوی نے نیا لباس نہیں پہنا، بالوں میں تیل نہیں ڈالا، کنگھی نہیں کی ہے، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا اور خضاب نہیں کیا. لیکن یہ تو چلے ٹھیک ہے، سارے سو گئے. میں گھر میں اس لیے گیا تھا کہ میں نے خاص خاندان کی تمام خواتین کو حکم دیا کہ آج لذیذ اور عمدہ کھانے تیار کیے جائیں. آج ہر بیوی جس کے پاس نیا لباس ہے نیا لباس پہنے. آج سر میں تیل ڈالا جائے، بالوں میں کنگھی کی جائے، آنکھوں میں سرما لگایا جائے. باقاعدہ پراپر طریقے سے میرے چوتھے امام نے خاندان اہل بیت کی ان سیدانیوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں سوگ بڑھانا ہے 1 دن کے لیے، ویری نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ یہ ساری سیدانیاں سوگ میں چلی گئی. ایک بات میں آخری یہ کہہ دوں، ہمارے پاس
یہ تفصیل نہیں ہے کہ 67 ہجرہ کی 9 ربیع الاول کو خاندان اہل بیت میں اس وقت تک کون زندہ تھا جو کربلا سے آیا اور کون مر چکا تھا، یہ نہیں پتا، نام نہیں آئی۔ جناب رباب اس وقت تک تھی کہ اس سے پہلے انتقال کر گئی تھی، ام فروا، ام لیلا، حتیٰ ام کلثوم، حتیٰ زینب کبریٰ۔ اتنا ہے کہ جتنی بھی خواتین اس وقت گھر میں تھی سب کو حکم دیا گیا، لیکن اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عورتیں آدھے حکم کو لے لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں۔ جیسے کراچی میں کیا ہوگا، کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہوگا، یہی روایتیں سن کر، اور پوری روایت تو کل پڑھوں گا اگرچہ اصل حصہ آ گیا لیکن ایک ٹکڑا باقی، یہ سن کے خواتین نئے لباس پہنتی، سیرت سید سجاد، گھروں میں اچھے کھانے پکائے جاتے، سنت سید سجاد، جو کچھ بھی عورت کی زیب و زینت ہے اس کا اہتمام کیا جاتا۔ مگر یاد رکھیے اچھے کھانے کا مطلب بہرحال یہ نہیں کہ آج کی اچھے کھانے کے نام پہ نجس اور حرام کھانے بھی اجازت ہو جائے، وہ حرام ہے تو حرام رہے گا۔ اور یہ سوگ بڑھانے کے نام پر یہ اجازت نہیں ہے کہ عورت اس انداز سے گھر سے نکل کے آئے کہ بے پردگی کا گناہ بڑھ جائے۔ کالے کپڑے میں بے پردہ ہو کے آ رہی تھی ایک گناہ تھا، لال کپڑوں میں اور میک اپ کے ساتھ بے پردہ ہو کے آ رہی ہے ڈبل گناہ۔ خاص جملہ جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ میرے مظلوم آقا سجاد 35 سال روتے رہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین، میں نے کہا نا کہ نام نہیں پتا کون کون تھے، مگر جتنی بھی کربلا سے آئی ساری زندگی روتی رہی۔ فقط ایک دن اہل بیت کو خوشی کا ملا ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی خوشی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوشی نہیں۔ ہماری آپ کی خوشیوں کے سال میں کئی مواقع آتے ہیں، کہیں بچوں کی برتھ ڈے ہوتی، کہیں شادی کی سالگرہ ہوتی ہے، وہ ہماری خوشیاں۔ اگر کہیں پر ان خوشیوں کے نام پر گناہ کرنا ہے تو اپنی خوشیوں میں کریں۔ بڑی مشکل سے اہل بیت کو زندگی میں ایک خوشی ملی، ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس دن بھی اہل بیت کو غمگین کر دیں۔ کل سجاد غمگین نہ ہونے پائے، کل زینب غمگین نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیے سجاد کا ماننے والا اور زینب کی ماننے والی اگر خلاف شریعت کاموں کے ذریعے 9 ربیع الاول منائے گی تو یہ ایک خوشی کا دن بھی اہل بیت کے لیے غم کا دن بن جائے گا، ایک خوشی کا دن۔ بس وقت دعا، پروردگار اہل بیت کے اطہار کی اس خوشی کا واسطہ اہل بیت کے وارث و زمانے کے امام کو جلد از جلد ظاہر فرما، تاکہ اہل بیت کی یہ والی خوشی قیامت تک کے لیے کائنات کی سب سے بڑی خوشی بن جائے۔ خدا بندہ اہل بیت کی اس خوشی کا واسطہ ہمیں یہ طاقت و توفیق عطا فرما کہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائیں، اور پروردگارا اہل بیت زیادہ خوش ہوتے جب اپنے ماننے والوں کو خوش دیکھتے۔ اگر اہل بیت کے ماننے والے کسی مصیبت میں مبتلا، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اس 9 ربیع الاول کی خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو بھی ان کی ساری دنیاوی اور آخرت کی پریشانیاں دور کر کے خوش و خرم فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین جو دنیا سے گئے اگر خدا نہ کرے کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کے عذاب کو دور کر کے انہیں بھی 9 ربیع الاول کی خوشیوں میں شریک فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمیں سیرت کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مختار کی طرح اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب کو یہ جشن ولادت، یہ عید الزہرا، یہ نبی کی خوشی انتہائی مبارک۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے اٹھے اہل بیت کو تحفہ بھجوائیے، اور بہترین تحفہ ہے بآواز بلند درود محمد و آل محمد۔